نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون اعتکاف کے فضائل و مسائل اور خواتین کا اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دربار پر ڈیرے ڈالنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اس عشرے کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے ایک مسنون طریقہ ہے اعتکاف کا کہ مرد حضرات مسجد میں قیام کریں گے اور اسی طرح عورتیں جو ہے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ہے نا، ٹھہرنا یا رکنا۔ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں ٹھہرتا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے مرد مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اعتکاف کی فضیلت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ آگے فائدے میں ہے کہ ایک دن اگر اعتکاف کریں گا تو یہ فضیلت ہے، تو رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن اگر بندہ کو اعتکاف کرتا ہے تو اس کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ آگے ہے معتکف کی فضیلت۔ معتکف یعنی وہ بندہ بندی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہتا ہو۔ اب فائدے کے طور پہ یہاں بات بتا رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو اعتکاف کے فوائد بیان کیے گئے اس کے بارے میں کچھ 2 باتیں یہاں بتاتے ہیں کہ نمبر 1، معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اور نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو بندہ نے اعتکاف میں بیٹھا ہے، بندہ بندی، وہ جو اگر باہر جو نیکیاں کرتے تھے جیسے صدقہ، خیرات، کسی جنازے کو کندھا دینا، ہے نا، غربا کی مدد کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا، تو یہ سارے اعمال اب وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو ان چیزوں کا سارا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف حج و عمرہ جیسا عمل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرے اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرہ جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کے ضروری مسائل۔ نمبر 1، رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت جو ہے 20ویں روزے جو پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کا غروب آفتاب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں تک چلتا ہے کہ عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ آگے فرما رہے کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے، کہ جو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے وہاں پہنچ جائے، خواتین جو جگہ پہ اعتکاف کرنا ہے اس جگہ پہ جا کے پہنچ جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو سب کے سب اس محلے کے اس بستی کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 3، جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا بندہ ہو۔
नंबर 4, आखिरी अशरे के चंद दिन का एतिकाफ नफिल है, सुन्नत नहीं। सुन्नत एतिकाफ आखिरी अशरा यानी जो 20वां रोज़ा ख़त्म हो रहा है वहीं से लेके चांद तक है, ईद के चांद तक। और कुछ दिन जो आखिर के 3 दिन, कोई 4 दिन बैठता है तो वो सुन्नत एतिकाफ नहीं कहलाएगा, वो नफली एतिकाफ होगा। नंबर 5, औरतों को मस्जिद के बजाय अपने घरों में एतिकाफ करना चाहिए। नंबर 6, सुन्नत एतिकाफ के दिल में इतनी नीयत काफ़ी है कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एतिकाफ करता हूँ। नंबर 4, किसी शख्स को उजरत दे के एतिकाफ पर बिठाना ये जायज़ नहीं है कि मेरी जगह कोई और बैठ जाए, मैं इसको इतना इतना मुआवजा दूँ, पैसा दूँ कुछ, तो ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ ही नहीं है। नंबर 8, मस्जिद में एक से ज़्यादा लोग एतिकाफ करें तो सबको सवाब मिलता है। और नंबर 9 है कि मसनून एतिकाफ की नीयत 20 तारीख के गुरूब आफ्ताब, जब 20 तारीख का गुरूब आफ्ताब इफ्तार का वक्त हो जाता है तो उसी वक्त से, है ना, गुरूब शम्स से, गुरूब आफ्ताब से पहले कर लेनी चाहिए, नियत पहले ही कर लेनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करता हूँ, है ना। अगर कोई शख्स वक्त पर मस्जिद में दाखिल हो गया लेकिन उसने एतिकाफ की नीयत नहीं की, मस्जिद में दाखिल हो गया और एतिकाफ की नीयत नहीं की। अब बाज़ लोग होते हैं कि मस्जिद में दाखिल होते हैं और बाद में नीयत करेंगे। अभी अगर गुरूब आफ्ताब हो गया यानी मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब बाद नमाज हो गई, तो फिर वो एतिकाफ सुन्नत नहीं कहलाएगा। इसीलिए कि 20वें रोज़े के गुरूब आफ्ताब से पहले नियत कर लेना ये ज़रूरी है। नंबर 10 है कि एतिकाफ मसनून के सही होने के लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 है कि एतिकाफ करने वाला बंदा मुसलमान हो। नंबर 2, आकिल हो यानी अक्लमंद हो। नंबर 3, एतिकाफ की नीयत करना है ना। नंबर 4, मर्द का मस्जिद में एतिकाफ करना। और नंबर 5, मर्द और औरत का जनाबत यानी गुस्ल वाजिब होने वाली हालत से पाक होना, यानी मर्द और मियाँ बीवी का जो जनाबत, जो गुस्ल फर्ज होता है, उससे पाक होना है। ये जो शराइत है, ये शर्त एतिकाफ के जायज़ होने के लिए है। अगर कोई शख्स हालत जनाबत में एतिकाफ शुरू कर दे तो एतिकाफ तो सही हो जाएगा, है ना। नियत कर लिया, मुसलमान भी है, अकील बालिग सब है, और बंदा जनाबत की हालत में है, यानी बीवी से हमबिस्तरी किया था, गुस्ल नहीं किया, अब एतिकाफ के लिए चला गया है, लेकिन गुस्ल नहीं करने के वजह से वो गुनाहगार होगा, उसका एतिकाफ दुरुस्त हो जाएगा जब तक वो पूरा मुकम्मल 10 दिन यानी ईद के चांद तक बैठा नहीं रहता मस्जिद में। नंबर 6 है रोज़े से होना। बंदा एतिकाफ में बैठे तो रोज़े से भी होना चाहिए। अगर एतिकाफ के दौरान कोई एक रोज़ा ना रख सके, है ना, कोई एक रोज़ा ना रख सके या किसी वजह से रोज़ा टूट जाए तो मसनून एतिकाफ भी टूट जाएगा। जो सुन्नत एतिकाफ है, एतिकाफ जो सुन्नत है, वो सुन्नत एतिकाफ भी टूट जाएगा, वो नफिल में शुमार हो जाएगा। आगे है नंबर 11 कि अगर किसी शख्स ने पहले 2 अशरों में रोज़े ना रखे हो, या 2 अशरे यानी पहले 20 दिन, पहले 10 फिर 10, 2 अशरों में कोई रोज़ा नहीं रखा है, हाँ, फिर आखिर में आया है काई के लिए या इसने एतिकाफ के लिए, और उसने आखिरी अशरे में रोज़ा रखा है और एतिकाफ भी किया है, तो उसका एतिकाफ दुरुस्त हो जाएगा। और फरमा रहे हैं कि या तरावी ना पढ़ी हो तो भी एतिकाफ कर सकता है। बंदा अगर तरावी नहीं पढ़ा है, कुछ एक दिन नहीं पढ़ा, कुछ दिन नहीं पढ़ा है, या पूरे आखिर के शुरू के 20 दिन 2 अशरे नहीं पढ़ा है, लेकिन आखिरी अशरे में जब मस्जिद में दाखिल हुआ एतिकाफ की नीयत से रोज़े भी रख रहा है और तरावी भी पढ़ रहा है, तो उसका एतिकाफ भी दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 12, जिस शख्स के बदन से बदबू आती हो या ऐसा मर्ज हो जिसकी वजह से लोग तंग होते हो, यानी लोगों को तकलीफ होती हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो एतिकाफ ना करे। हाँ, वो अगर अपना इलाज करा ले और उसकी जो बदन से बदबू आती है अगर वो कम हो जाए और वो खुशबू वगैरह लगा के उसकी यानी बदबू कम हो जाती है और भी लोगों को तकलीफ नहीं होती है, तो ऐसे बंदे को एतिकाफ करने में कोई हर्ज नहीं है, वो एतिकाफ के लिए बैठ सकता है। फिर आगे फरमाए कि एतिकाफ की हालत में जायज़ काम कौन से काम कर सकते हैं। नंबर 1, खाना पीना। एतिकाफ की हालत में खा पी सकते हैं, सहरी करना है, इफ्तारी करना है, लेकिन ख्याल रखें कि मस्जिद की जो कारपेट, कालीन, चटाई वगैरह है वो ख़राब ना हो। नंबर 2, मस्जिद में सोना एतिकाफ की हालत है ना। नंबर 3, ज़रूरत की बात करना। नंबर 4,
اپنا یا دوسروں کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، نکاح کروا سکتے ہیں ہم۔ نمبر 5 کپڑے بدلنا، نمبر 6 خوشبو لگانا، نمبر 7 تیل لگانا، نمبر 8 کنگھی کرنا۔ اب کنگھی کرنے میں بھی یہ بات کا خیال رکھا جائے گا کہ مسجد کی قالین وغیرہ جو ہے خراب نہیں ہو، کہ بال گر رہے ہیں اور بندہ اٹھا نہیں رہا ہے نا۔ نمبر 9 مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، یعنی اس کو جا کے دیکھنا اگر کوئی بندہ مریض ہو گیا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس کو بھائی نسخہ لکھ کے، دوائی لکھ کے دے سکتا ہے، اس کا کچھ علاج کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا معاوضہ نہ لے، اس کی فیس نہ لے، ہے نا۔ اگر وہ فیس لے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 10 ہے کہ برتن وغیرہ دھونا، خدمت کرتے ہیں نا۔ نمبر 11 ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرط یہ کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جو کچھ بھی سامان لا رہے ہیں وہ باہر کا باہر، اگر کسی کے کھانا پینا مسجد کے حساب سے نہیں لانا ہے اس کو۔ آگے نمبر 12 ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادر باندھ سکتا ہے، جہاں پر وہ بندہ بیٹھے گا مسجد میں اعتکاف کے لیے، اپنے چاروں طرف ہے وہ چادر باندھ کے بیٹھ سکتا ہے۔ نمبر 13 ہے کہ معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، آج یہاں بیٹھا ہے کل دوسری جگہ بھی بدل سکتا ہے۔ نمبر 14 ہے بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتاب مسجد میں رکھنا، ہے نا، یہ سب مسجد میں رکھ سکتے ہیں۔ مطلب جو اس کی خود کی ضرورت ہے یہ چیز بھی مسجد میں رکھی جا سکتی ہے۔ اب آگے فرما رہے اعتکاف کے ممنوعات و مکروہات، یعنی وہ چیزیں جو اعتکاف کرتے وقت منع ہیں اور مکروہ ہے وہ، تو اس میں ہے نمبر 1 بلا ضرورت باتیں کرنا، خواہ آپس میں ہو یا موبائل پہ ہو۔ اب معتکف جو اعتکاف کرنے کچھ لوگ بیٹھے وہ آپس میں بے فضول کی باتیں کرے، وہ صحیح نہیں ہے، یا موبائل پہ اپنے گھر والوں سے بچوں سے بات کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے فرمائے کہ نمبر 2 اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویر دار اخبارات و رسائل، ہے نا، یعنی نیوز پیپر وغیرہ ہو گئے یا کوئی ایسی کتابیں ہو گئی ہے جو اسلام کے خلاف میں باتیں کر رہی ہے، تو ایسی چیزیں کا پڑھنا منع ہے۔ آگے فرمایا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی منع ہے۔ آگے فرمایا ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، یہ بھی منع ہے، ممنوعات میں آتا ہے، مکروہات میں آتا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ مسجد کی جو بجلی ہے، گیس ہے، پانی وغیرہ ہے، اس کا بے جا استعمال کرنا، بے جا یعنی بے فضول ناجائز استعمال کرنا، اتنا ضرورت سے زیادہ، وہ بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 5 ہے کہ مسجد میں سگریٹ، بیڑی یا حقہ پینا۔ نمبر 6 ہے اجرت کے ساتھ حجامت، یعنی حجامہ جو لوگ کراتے ہیں تو اجرت کے ساتھ، اگر کوئی فیس دے کے پیسے دے کے کراتا ہے تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا مریض ہے کہ حجامہ کرے بنا اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو ایسے بندے کا حجامہ کریں گے کہ حجامہ کرنے جو بندہ ہے وہ مسجد کے اندر رہے گا اور جو حجامہ کرنے والا ہے وہ مسجد کے باہر ہوگا اور اس کا فیس وغیرہ نہیں لیں گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے کہ حاجت طبیعہ، جو ہماری طبیعت جو روزمرہ کی جو ہماری حاجتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق فرما رہے کہ پیشاب، پخانہ اور استنجے کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 پیشاب پخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، قریب ترین جو ایک دم نزدیک جگہ ہے وہیں پہ جا کے اپنی حاجت پوری کرے۔ نمبر 2 ہے کہ اگر مسجد سے متصل بیت الخلا ہے، مسجد سے مل کر ہی بیت الخلا ہے تو وہاں پر ہی جائے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہیں ضرورت پوری کرنے چاہیے۔ جب مسجد میں ہے، مسجد سے لگ کر ہے، مسجد میں ہے مطلب مسجد کے اطراف میں کہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ہی جائے، اس کے دور باہر نہ جائے پھر۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے تو جا کے فوراً واپس آ جائے۔ نمبر 3 ہے اگر بیت الخلا مشغول ہو تو، مشغول یعنی بیزی ہے، زیادہ لوگ وہاں پر بیت الخلا میں کے لیے کھڑے ہیں، تو ایسی حالت میں کیا کرے، تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے،
کھڑے رہ کے انتظار کریں، البتہ فارغ ہونے کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں فوراً اس جگہ سے ہٹ جائیے، وہاں کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کے لیے وہاں ٹھہرنا درست نہیں ہے۔ آگے فرمائے واجب غسل کے لیے، جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ اگر کسی معتکف پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، باہر نکل کر جانا غسل کے لیے جائز ہے، جن کے مسائل یہ ہے۔ نمبر 1 کہ معتکف کو دن میں یا رات میں اگر احتلام ہو جائے، رات میں جب وہ سوتا ہے دن میں آرام کرتا ہے، اس کو احتلام ہو جائے تو اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اس کا اعتکاف ٹوٹا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اعتکاف میں ہی ہے۔ آگے فرمایا نمبر 2 کہ اگر مسجد کا کوئی غسل خانہ موجود ہو تو اس میں جا کر غسل کر لیں، اور اگر مسجد کا غسل خانہ ہے لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے پانی کے قطرے گرتے ہو، کچھ ہوتا ہو کہ پانی مسجد میں آتا ہو، تو اس میں بھی پھر جا کے غسل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس کو غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اب اس کو غسل کرنے غسل لازم ہے، فرض ہے، تو اس کو اگر باہر جانا پڑے تو غسل کر کے فوراً واپس آ جائے۔ آگے فرمایا وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے معتکف کو اگر باہر نکل کر جانا پڑتا ہے تو جا سکتا ہے، کس لیے کہ اگر مسجد کے اندر غسل خانہ نہیں ہے، اور مسجد کا اندر غسل خانہ ہے، اس کا پانی باہر جا رہا ہے تو مسجد کے اندر ہی کرے، باہر نہ جائے، اور اگر مسجد کے باہر غسل خانہ ہے تو باہر جا کے وضو بھی کر کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا کہ نماز فرض، سنت، نفل جو ہے سجدہ تلاوت اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے اگر اس کو وضو کرنا ہے تو اس کو باہر جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز میں سنت، فرض، نفل جو ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانا ہے تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، وہ باہر جا سکتا ہے۔ ہاں اگر بندے کو صرف ذکر کرنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، تو وہ اگر بے وضو ہے تو بے وضو ہو کے ہی مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، بے وقت اور بے جا وہ باہر جانا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا اگر پہلے سے وضو ہے، پہلے سے اگر وضو ہے، جیسے مغرب میں وضو کیا ہے، اب وضو خانہ باہر ہے سمجھے، پہلے سے وضو ہے، مغرب کا وضو باقی ہے، اس کا وہ وضو سے وہ عشاء بھی پڑھ سکتا ہے، تو دوبارہ تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس کو باہر جانا پڑے گا، اب وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو جب وضو ہے تو دوبارہ کرنا کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ کھانے پینے کی ضروری اشیاء باہر سے لانے کے لیے، ہے نا، اشیاء یعنی چیزیں، کھانے پینے، کھانا پانی جو ہے لانے کے لیے کوئی میسر نہ ہو۔ اب جیسے جو بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے تو اس کے گھر سے کچھ کھانا وغیرہ آتا ہے، اگر کوئی گھر والے نہیں ہیں تو باہر جا کے لے آتا ہے، سحری وغیرہ کے لیے، افطاری کے لیے جو کچھ ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کا میسر نہیں ہے تو جا سکتا ہے، جا کے اپنی چیزیں لے کے آئے فوراً، یعنی باہر زیادہ وقت برباد نہ کرے، اپنی چیزیں جلد سے جلد لے کے آ جائے۔ نمبر 2 ہے ایسے وقت میں کھانا لینے کے لیے جائے جب اسے کھانا تیار ملے۔ اب جیسے کوئی گھر ہے، وہ بندے کے رشتہ دار ہے، اہل و عیال ہے، تو اس گھر میں جا کر اس کو کھانا لانا ہے، کہ تو کوئی اس کے گھر میں مرد نہیں ہے، کوئی لڑکے نہیں ہیں، تو خود جا کے لا سکتا ہے، بجائے اس کے گھر کی خواتین آئے اور دے، وہ خود جائے، جا کے لے آئے۔ اب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے وقت کا کہ اتنے وقت میں میرے لیے کھانا ریڈی ہو جائے گا، جائز ہوگا، تو جائے کھانا لے کے آ جائے، اور اگر کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فوراً کھانا لے کر آ جائے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر کھانا لانے کی ذمہ کسی کی لگائی گئی ہے لیکن اتفاق سے وہ نہیں آ پایا، جیسے کوئی گھر کا بیٹا ہے یا اور کوئی ہے، اب اس کی ذمہ داری لگا دی بھائی آپ ہمارے لیے کھانا لے آئے، اب اتفاقاً طور پہ وہ نہیں آ سکا تو خود جا کے لے کے آ سکتا ہے۔ آگے فرمایا جمعہ کی نماز کے لیے، اب بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھے جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی جاتی ہو۔ اب اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں پر جمعہ نہیں پڑھائی جاتی ہے تو اس معتکف کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے وہ اس مسجد میں جائے جو قریب ہو
اور اتنے وقت پہلے جائے کہ وہ جا کر 4 رکعت سنت موقدہ جو جمعہ سے پہلی پڑھی جاتی ہے اتنی پڑھ لیے. یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے نکل جائے، نہیں، 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ لے، اس کے بعد امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے. اور پھر جمعہ کے بعد میں جو سنت نفل پڑھتے ہیں وہ سنت نفل اگر وہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اور چاہیے کہ اس کو فوراً نکل کر آ جائے. اور اگر وہ کچھ دیر اور بھی رکتا ہے تو مسجد میں ہی رکنے کی وجہ سے اعتکاف پر اثر نہیں ہوگا، باہر رکنا منع ہے. آگے فرمائے کہ جمعہ کی نماز کے لیے احکام صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عورتیں جو ہیں، عورتوں پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے لیے جائز ہے. آگے فرمایا اذان دینے کے لیے. اب اگر کسی مؤذن صاحب کو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اسے اذان دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے کہ جو مینار وغیرہ ہے یا مسجد اذان دینا ہوتا ہے تو باہر جا کے دیتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اذان کے لیے باہر وہ آزان دے اور آزان دینے کے بعد باہر نہ ٹھہرے. اگر آزان کی جگہ تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ مسجد میں سے نکلتا ہے اور دوسرا راستہ مسجد کے باہر ہو کے جانا پڑتا ہے آزان دینے کے لیے، تو مسجد کے اندر والا راستہ اختیار کریں گے بندہ مؤذن صاحب، ٹھیک ہے. آگے فرمایا خواتین کا اعتکاف. اب بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دینی معاملات میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مرد و عورت جو ہے ان کے درمیان دیکھا جائے تو 2 فرق ہوتے ہیں. ایک تو ہے اس میں عبادت ہوتی ہے نا دین میں، دین کے حساب سے تو دینی عبادت میں 2 عبادت ہیں، ایک ہے مالی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت. اب مالی عبادت میں دونوں یکساں ہے، کیوں؟ ان پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے وہ یکساں ہے، یعنی ایک جیسا ہے، تو ان کے لیے یہ مشابہت ہے، سیم ہے، سملیرٹی ہے، یعنی دونوں کو ایک جیسی زکوٰۃ نکالنی ہے. لیکن یہاں پر بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت کے حساب سے ان میں کچھ علیحدگی آتی ہے. اسی طریقے سے ان کی نمازوں میں بھی، ان کے اعتکاف میں بھی فرق آئے گا. جیسے مثال کے طور پہ مرد رمضان میں پورے روزے رکھتا ہے، جبکہ عورت مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی ہے. نمبر 2 وجوب حج ہے نا، وجوب حج نصاب تو ایک ہے، یعنی وجوب کے جو حج کے واجب ہونے کے لیے ان کا جو نصاب ہے وہ ایک ہی ہے، اتنے پیسے ہے، یا جو ایک شرط ہے جو اس کا نصاب ہے وہ سیم ہے، دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن مرد کے لیے کیا ہے کہ مرد اکیلا جا کر حج کر سکتا ہے، عورت اکیلی نہیں جا سکتی. عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے. نمبر 3 احرام کے کپڑوں میں بھی فرق ہے. مرد 2 چادر پہنتا ہے، عورت کو سر سے پاؤں تک ڈھکنا ہوتا ہے، تو جو ان کے پنجے، چہرہ، ہتھیلی یہ کھلی ہوتی ہے، وہ حج عمرے کے مسائل میں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 4 فرمایا کہ مرد تلبیہ اونچی آواز سے کہتا ہے جبکہ عورت آہستہ آواز سے کہتی ہے. تلبیہ یعنی جب حج یا عمرہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، تو یہ مرد جو ہے اونچی آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں جو ہے آہستہ سے پڑھیں گے، کیونکہ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے. نمبر 5 طواف کے دوران مرد جو ہے رمل یعنی اکڑ کر چلے گا، یوں سینا تان کے 3 چکر کرنے ہوتے طواف کے، اس کو رمل کہتے ہیں. تو مرد جو ہے اکڑ کے کرے گا، لیکن عورت جو ہے درمیانہ روی اختیار کریں گی. اور میانہ روی یعنی جیسے کہ نارمل جیسے چلتے ہیں اس حساب سے چلیں گی. اور نمبر 6 ہے کہ مرد احرام کی چادر بازو کے نیچے سے نکالتے ہیں، جبکہ عورت کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. مرد کا ایک کندھا جو ہے کھلا ہوتا ہے. نمبر 7 دوران سعی، صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی کرتے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف سے جاتے ہیں اور درمیان میں بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، تو مرد کو دوڑنا ہے، عورت نہیں دوڑیں گی. دیکھیں فرق ہے نا ان ساری چیزوں میں. نمبر 8 مرد کے لیے حلق کرنا یعنی سر منڈوانا حج عمرہ کے بعد یہ افضل ہے، لیکن عورت اگر ایسا عورت کے لیے تو یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا سر منڈائے، بس تھوڑے سے اتنے سے بھی بال وہ نیچے سے اپنی چوٹی کے آخر سے کاٹ سکتی ہے. اس کو
ہر مرد اور عورت میں یہ فرق ہو گیا. پھر یہ تمام فرق بدن کی ساخت، یعنی دیکھیں مرد کے بدن میں عورت کے بدن میں کافی فرق ہے، اس حساب سے ان کے بدن کی ساخت اور پردے کی وجہ سے اعتکاف بھی چونکہ بدنی عبادت ہے اس لیے اس میں بھی فرق ہونا چاہیے، اور یہ فرق قرآن و حدیث اور عمل متواتر سے ثابت ہے. اس لیے مرد کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں، جبکہ عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں مخصوص جگہ میں اعتکاف کرنا چاہیے. آگے فرمایا کہ خواتین گھروں میں اعتکاف کریں. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کیا کرو. اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر الجصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنے کی شرط اعتکاف کے لیے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اب مسجد میں سے خیمے اٹھا دیے گئے تھے. حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے حسب معمول، یعنی ہر بار کی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہاں ایک خیمہ لگایا گیا. اس کے بعد ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ لگایا گیا. پھر اسی طرح جب یہ بات ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلی تو آپ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ایک خیمہ لگا دیا گیا. دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے مسجد میں 4 خیمے لگے ہوئے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا. آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو، یعنی یہ جو خیمے یا مسجدوں میں لگائے ہو اس سے تم نیکی حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو. پھر آپ نے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ پھینکو. آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان خیموں کو اکھاڑ پھینکا گیا. اور صحیح مسلم حدیث کی کتاب اس میں ایک الفاظ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیمے اکھاڑنے کا حکم دیا تو انہیں اکھاڑ دیا گیا. اس حدیث مبارک سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے خیمے لگ جانے کے بعد اکھاڑنے کا حکم نہ دیتے، اور امی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جو اجازت ملی وہ ان کے ساتھ خاص تھی، ہے نا، یہ اجازت خاص ہے. اب یہ ہر ایک اپنے ساتھ نہیں اپنا سکتا ہے. آگے فرمایا کہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی تھی. ثم اعتکف ازواجہ ای فی بیوتہن. مرقات المفتاح میں یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی آپ کی بیویاں، ہماری مائیں اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی. آگے خواتین کے اعتکاف کے چند مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ نمبر 1، گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مختص ہے، عورت جہاں خاص کر کے کی جگہ پہ جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو اعتکاف کی جگہ بنا لے، ہے نا. اگر ایسی کوئی جگہ خاص نہیں ہے تو پھر کیا کرے، کمرے کی کوئی ایک جگہ پہ اس کو اعتکاف کی جگہ بنا لے کہ وہ سارے جو اعتکاف کے ایام ہیں، آخری عشرہ ہے، وہ وہیں پر گزارے گی. نمبر 2 ہے کہ عورت نے اپنے اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے وہ اس کے لیے اس کا حکم مسجد کے جیسا ہے نا، لہٰذا بغیر ضرورت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے تو وہاں سے ہٹ سکتی ہے، بغیر ضرورت شریعہ ہے تو وہاں سے اس کا ہٹنا جائز نہیں ہے.
ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ ہم نے آگے مردوں کے لیے پڑھا کہ ضرورت کی بنا پر مرد باہر جاتا ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی حکم ہوگا۔ نمبر 3 ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ نمبر 4 فائدے میں یہ بات ہے کہ اگر مرد سے جب بیوی اس کی اجازت مانگے تو مرد کو یعنی شوہر کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دے، ہے نا، کہ اعتکاف میں آپ بیٹھ جاؤ۔ نمبر 4 ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کیا، ہے نا، بعد میں شوہر جو ہے منع کر رہا ہے کہ نہیں آپ اعتکاف سے اٹھ جاؤ، تو پھر ایسی صورت میں عورت اس کی بات ماننے کی پابند نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب نمبر 5 ہے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ فائدے میں فرما رہے ہیں کہ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پہلے سے حساب لگا لے کہ اعتکاف کے دنوں میں ماہواری کے ایام تو نہیں آئیں گے۔ اگر ایام اعتکاف کے دنوں میں، ہے نا، جو ایام ہے ماہواری کے دن ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں آ رہے ہیں تو عورت کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6 فرما رہے اگر عورت نے اعتکاف شروع کر لیا ہے پھر دوران اعتکاف ماہواری آ گئی، ہاں، تو فوراً اعتکاف ختم کر دے، بس جتنا اعتکاف کر لیا وہ ہو گیا، جو باقی دن رہ گئے ان دنوں میں اعتکاف واجب نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے، بس جس دن اس کا اعتکاف ختم ہوا، جس دن اس کو حیض آیا، ماہواری ہوئی ہے، صرف اسی دن کی قضا لازم ہے، یعنی جس دن حیض شروع ہوا خاص اسی دن کی قضا لازم ہے، بقیہ دنوں کی قضا لازم نہیں ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے، ایک دن ہے نا، ایک دن کا اعتکاف کر لے، اور اگر رمضان کے دن میں ہی وہ پاک صاف ہو گئی ہے تو رمضان کے دن اب باقی دن میں اس کا اعتکاف واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہی وہ روزہ تو رہ رہی ہے، رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ ایک دن جو اس کا حیض کا آیا تھا اس دن کا وہ قضا بھی کر لیں گے پورا، تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے حق میں بخشش کا مہینہ بنائے، آمین آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔